السلام علیکم ناظرین۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری 5ویں صدی ہجری کے اولیاء امت میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان فرمایا ہے، جس کو یوسف بن خلل حافظ نے اپنے معجم میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ انہی کے حوالے سے ابن رجب نے طبقات حنابلہ میں بھی اس کو مذکور کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا۔ فقیر و تہی دستی کی وجہ سے فاقوں پر فاقے آتے تھے۔ ایک دن میں بھوک سے بہت ہی بیتاب تھا۔ بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی جو ریشمی دھاگے ہی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کھول کے دیکھا تو اس میں ایسے نفیس اور بیش قیمت موتیوں کا ہار تھا جو میری چشم تصور نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اس کو گھر میں رکھ کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب وجاہت بزرگ اپنے گم شدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھی 500 اشرفیاں ہیں۔ وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرفیاں میں اللہ کے اس بندے کے خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار کہیں سے پا کر مجھ تک پہنچا دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ غالباً وہ ہار انہی بزرگ کا ہے، میں ان کو دے دوں، چونکہ میں اس وقت بہت بھوکا اور سخت حاجت مند ہوں، اس لیے یہ رقم ان سے لے لوں، اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، آپ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ پھر میرے دریافت کرنے پر انہوں نے اپنی گمشدہ تھیلی اور اس کے تسمہ کی خاص علامت بتلایا کہ ہار میں کتنے موتی ہیں، ان موتیوں میں کیا خاص نشانات ہیں، دھاگے کی کیا خاص پہچان ہے۔ انہوں نے کچھ بتایا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تھیلی انہی کی ہے، تو میں نے نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق 500 اشرفیاں مجھے دینی چاہییں، لیکن اب میرے دل نے کہا کہ ان کا لینا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی چیز اور آپ کی امانت تھی، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس فرض کی ادائیگی آسان فرما دی، میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا اور سخت اصرار کیا، لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود میں نے اس کو قبول نہ کیا۔ آگے اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے۔ ایک مدت کے بعد مکہ معظمہ سے چلا، ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر اور بھی بہت سے مسافر سوار تھے۔ اللہ کی شان، کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی۔ اس کے سارے مسافر ایک ایک کر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کشتی کی ایک ٹکڑے پر کسی طرح بیٹھا رہا۔ سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے یا تختے کو چلاتی اور بڑھاتی رہیں۔ ایک مدت تک میں سمندر کے اس تختے پر رہا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کشتی کے اس تختے نے مجھے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسجدیں بھی تھیں۔ میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو اس کا چرچا ہوا، تو جزیرے کے باشندے ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے اس دعا کی کہ ہم کو بھی قرآن پاک سکھاؤ۔ میں انہیں قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے لگا۔ اہل جزیرہ نے میرا بڑا اکرام کیا اور طرح طرح کے ہدایہ اور عطایا مجھے دیے۔ ایک دن اسی مسجد میں مجھے نہایت خوش خط لکھے ہوئے قرآن مجید کے کچھ اوراق ملے۔ وہاں کے لوگوں نے میرے پاس جب اوراق دیکھے تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لکھنا بھی بہت اچھا جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی نصیب فرمائی ہے، میں خطاط بھی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو لکھنا بھی سکھا دیجیے۔ چنانچہ جوان اور نوعمر بچے خطاطی سیکھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے اور میرا اور زیادہ اکرام ہونے لگا۔ ہدایہ اور تحائف سے انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ایک بڑے معزز اور باثروت گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ میں نے ابتداً عذر کیا، لیکن انہوں نے از راہ اکرام و محبت اصرار کیا، یہاں تک کہ میں آمادہ ہو گیا۔ بالآخر نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچائی گئی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نہایت بیش قیمت موتیوں کا گویا بھی ہی وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ملا تھا۔ میں نے وہ اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ میں حیران اور تعجب اور غور کے ساتھ اس کے ہار کو دیکھنے لگا۔ میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی کہ نئی بیوی کو دیکھنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں نے بتایا کہ میں ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہی بلکہ گویا یہی ہار میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا، پھر اس کے مالک کو واپس دے دیا تھا۔ پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا تو سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا اور شور مچ گیا۔ پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا، تم نے پایا تھا۔ وہ صاحب و حاجت بزرگ جن کو تم نے وہ ہار واپس کیا تھا وہ اس لڑکی کے والد تھے جو ہمارے جزیرے کے بڑے صالح بزرگ تھے۔ ان کا اب سے کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں بس ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر واپس کیا تھا۔ میں اصرار سے اس کو 500 اشرفیاں دینا چاہتا تھا مگر وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ برابر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے، ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صالح بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی۔ تو ناظرین، اس واقعہ میں دو مومنانہ کردار ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی خصوصیات ایسی ہے کہ ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا کردار اس مرد مومن کا ہے جس نے ہار پایا، اسے بلا معاوضہ کے واپس کر دیا۔ اگر مومن اپنی نیکی، امانت اور دیانت کا کوئی بدلہ کسی بندے سے لینے پر راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے محض اس کی خوشنودی کے لیے بندہ جب اپنے کو کسی سختی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پریشانی جھیلنے کے لیے ہنسی خوشی تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی صورتوں سے آسانیاں فراہم کرتا ہے کہ انہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے بچ نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا، اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے کوئی گمان تک نہ ہوگا۔ جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسرا کردار اس مومن کا ہے جس کا ہار گم ہوا۔ اگرچہ وہ ایک خوشحال اور دولت مند شخص تھا، لیکن اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے اس نے آرزو کی تو ایک خدا سے ڈرنے والے نیک اور متقی شخص کے لیے آرزو کی۔ جس شخص کے دل میں جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں ان لوگوں کی قدر و منزلت ہوتی ہے جو سچے مومن ہوں۔ مومن کی نظر میں عزت اور بڑائی کا معیار صرف ایمان اور اللہ سے تعلق ہی ہو سکتا ہے۔ مال، بدولت اور نسل اور خاندان سب اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ اندازہ کرنا ہو کہ کسی شخص کے دل میں اصل عزت اور قدر کس چیز کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، خود کن کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ دولت کا پجاری ہمیشہ دولت مندوں کو بڑا سمجھے گا، ان ہی کی عزت کرے گا، ان کی قدر کرے گا۔ کھیلوں کے شوقین کی نظر میں مشہور کھلاڑیوں کو مقام بلند ہوگا، وہ ان کی قدر کرے گا۔ کسی کے دل میں گانے اور شعر و شاعری کی قدر ہوگی تو آپ ہمیشہ اسے گانوں اور شاعروں کا تذکرہ اور ان کی تعریف کرتے پائیں گے۔ اسی طرح جس کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی قدر و منزلت ہوگی وہ ہمیشہ سچے اہل ایمان اور اللہ کے
نیک بندوں کا احترام کرے گا اور ان سے ہی دلی لگاؤ اور محبت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔